میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی تاریخی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو وقت کی اس عظیم ہستی کی کہانی سنائیں گے جس نے صرف اپنی جوانی میں ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ تاریخ ہمیشہ اس کے نام کو یاد کرتی رہے گی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ایک نوجوان کمانڈر محمد بن قاسم کی۔ وہ نوجوان جس نے 17-18 برس کی عمر میں سندھ کی زمین کو عدل، انصاف اور امن کی روشنی عطا کی۔ مگر دوستو، کسی بھی شخصیت کی کامیابی صرف اس وقت کی کہانی نہیں ہوتی جب وہ دنیا کے سامنے آتا ہے۔ اصل کہانی تو اس کے بچپن میں چھپی ہوتی ہے۔ کیسے وہ پلا بڑا، کیسے اس کی تربیت ہوئی، کن کن مشکلات نے اس کی زندگی کو تراشا، یہ سب راز اس کے بچپن میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج کی پہلی قسط میں ہم آپ کو محمد بن قاسم کے بچپن کی وادیوں میں لے کر چلتے ہیں جہاں سے اس عظیم داستان کا آغاز ہوا۔ ناظرین، یہ 7ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ عرب کا خطہ اس وقت نئی اسلامی روح میں ڈل رہا تھا۔ اسلامی ریاست وسیع ہو رہی تھی، نئے علاقے فتح ہو رہے تھے اور قرآن و سنت کی روشنی میں نئی تہذیب پروان چڑھ رہی تھی۔ اسی دور میں طائف کے قبیلے بنو الثقف میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ یہی بچہ آگے چل کر محمد بن قاسم کے نام سے دنیا بھر میں پہچانا گیا۔ بنو الثقف کو یام قبیلہ نہ تھا، یہ وہی قبیلہ تھا جس سے مشہور صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حجاج بن یوسف ثقفی جیسے نامور افراد کا تعلق تھا۔ اس قبیلے کی شناخت بہادری، انتظامی صلاحیت اور فن سپاہ گیری تھی۔ اسی قبیلے کی فضا میں محمد بن قاسم نے سانس لی۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ایک بچے کی شخصیت کا سب سے پہلا مدرسہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم کی والد اور خاندان نے انہیں نہ صرف عرب روایات بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق پڑھوان چڑھایا۔ بچپن سے ہی انہیں یہ سکھایا گیا کہ ایک مسلمان کا اصل سرمایہ اس کا ایمان، اخلاق اور عدل ہے۔ ان کی والدہ نے ان کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت کو جگہ دی۔ اکثر راتوں میں وہ ننھے محمد کو سونے سے پہلے قرآن کی آیات سنایا کرتی تھیں۔ یہ آیات ان کے دل پر نقش ہو جاتی تھیں اور یہ بات ان کی شخصیت کو گہرائی میں ڈالتی تھی۔ اب آئیے ذرا محمد بن قاسم کے بچپن کے دنوں میں چلتے ہیں۔ وہ دوسروں بچوں کی طرح کھیلتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے، مگر ان کے کھیل عام کھیل نہ تھے۔ جب دوسرے بچے پتنگ اڑاتے یا ریت میں کھیلتے تو محمد بن قاسم لکڑی کی تلوار پکڑ لیتے، گھوڑے کی شکل کا کوئی ڈنڈا بنا لیتے اور فوجی کھیل کھیلتے۔ وہ اپنے دوستوں میں قائد بن جاتے اور سب بچوں کو لشکر کی صورت میں ترتیب دیتے۔ یہی ابتدائی جھلکیاں بتا رہی تھیں کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ آگے چل کر ایک فوجی کمانڈر بننے والا ہے۔ میرے دوستو، اس زمانے کا عرب معاشرہ آج کی طرح آرام دہ نہ تھا۔ وہاں مسلسل چھوٹے بڑے قبائلی جھگڑے ہوتے، لڑائی جھگڑے عام تھے اور ہر شخص کو اپنے قبیلے کی حفاظت کرنا پڑتی تھی۔ ایسے ماحول میں پیدا ہونے والے بچے میں خود بخود بہادری، خود اعتمادی اور سپاہیانہ سوچ پروان چڑھتی۔ محمد بن قاسم بھی عینی حالات میں بڑے ہوئے۔ وہ دیکھتے کہ ایسے مرد اپنی تلواریں سنبھالتے، کہ کیسے گھوڑوں پر سواری کرتے، کیسے اپنی عزت و ناموس کے لیے جان دیتے۔ یہی مناظر ان کے دل پر گہرا اثر ڈالتے۔ محمد بن قاسم کی تعلیم و تربیت کا سب سے اہم حصہ دینی تھا۔ قرآن پاک حفظ کرنا، حدیث سننا، صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھنا، یہ سب ان کے روزمرہ کا حصہ تھا۔ ان کے اساتذہ انہیں صرف الفاظ نہیں سکھاتے بلکہ کردار سازی پر زور دیتے۔ ایک استاد اکثر انہیں کہا کرتے، اے محمد، یاد رکھنا، ایک سچا سپاہی وہ نہیں جو صرف تلوار چلائے بلکہ وہ ہے جو اللہ کے لیے لڑے اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کرے۔ یہ نصیحتیں ننھے محمد کے دل میں اتر جاتی تھیں۔ دوستو، بچپن میں انسان جن کو دیکھتا ہے انہی کی عادات اس کی شخصیت میں سرایت کرتی ہیں۔ محمد بن قاسم کی خاندان میں بہادر بزرگ موجود تھے۔ ان کے چچا اور قبیلے کے دوسرے لوگ جنگی فنون میں ماہر تھے۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی اکثر ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے، ان کے تجربات کو یاد رکھتے۔ جب وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے کہ وہ کس طرح جنگی منصوبے بناتے ہیں، کیسے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، تو وہ بھی ان جیسا بننے کی خواہش کرتے۔ میرے عزیز دوستو، کسی بھی عظیم شخصیت کا بچپن مشکلات سے خالی نہیں ہوتا۔
محمد بن قاسم کے گھر بھی کبھی کبھی خوشحالی تو کبھی تنگی کے حالات آئے، کبھی کھانے کے لیے سادہ روٹی اور کھجور ہی میسر ہوتی، مگر ان کے والدین نے ہمیشہ صبر سکھایا اور کہا مشکلیں انسان کو کمزور نہیں کرتی بلکہ مضبوط بناتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن قاسم نے بچپن ہی سے مشکلات کو جھیلنا سیکھا اور ہر آزمائش میں صبر اور شکر ادا کیا۔ اگر ہم ننھے محمد کو دیکھتے تو ہمیں ایک ایسے بچے کی جھلک ملتی جو خاموش مزاج مگر گہری سوچ رکھنے والا تھا۔ کھیلوں میں بھی وہ سب کو لیڈر کہتے، پڑھائی میں بھی آگے ہوتے، بڑوں کی محفل میں بھی ادب سے بیٹھتے۔ یہ سب عادات بتاتی تھیں کہ یہ بچہ آگے چل کر قیادت کے منصب پر فائز ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا محمد بن قاسم کے بچپن کی ایک جھلک۔ وہ ننھا بچہ جو طائف کی وادیوں میں کھیلتا، اپنے بڑوں کی باتیں سنتا، قرآن کی آیات دل میں بٹھاتا اور مشکلات کے صبر کو سامنا کرتا رہا۔ یہی بچہ آگے چل کر ایک دن وہ سپہ سالار بنا جس نے سندھ کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ صرف آغاز تھا، اصل کہانی تو اب شروع ہوگی۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے محمد بن قاسم کی تعلیم و تربیت پر۔ انہوں نے کس طرح دینی و جنگی علوم حاصل کیے، کیسے ایک نوجوان سپاہی کے طور پر پہچانے جانے لگے اور کیسے ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پروان چڑھتی رہیں۔ دوستو، اگر یہ پہلا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی قسط بہت جلد آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ۔